بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی تیاریاں۔ بنی اسرائیل نے ایسے حالات میں آپ کو قتل کرنے کی تیاری کرتے ہوئے حاکم وقت سے آپ کی شکایت کی، اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ آپ کو قتل کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے شر سے بچا لیا اور ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ نے ان میں سے ایک آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، تو ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سولی دے دی اور اسی عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے رہے، حالانکہ ان کو معالطہ لگا اور وہ حق کا انکار کرتے رہے۔ یہودیوں کے ساتھ ساتھ بہت سے عیسائیوں نے بھی یہود کے قتل مسیح علیہ السلام صلیبی یعنی سولی دینے کا دعویٰ تسلیم کر لیا۔ اس طرح دونوں گروہوں کو غلطی لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہود قتل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک چال چلے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے چال چلی، اور اللہ تعالیٰ خوب چال چلنے والا ہے۔ سورۃ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل، الکافرون تک ہے یہ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم علیہ السلام کی بیٹی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے، یہ تو صریح جادو ہے، اور اس سے ظالم کون کہ بلایا تو جائے اسلام کی طرف، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے۔ اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے چراغ کی روشنی کو منہ سے پھونک مار کر بجھا دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر ناخوش ہی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومنو، اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے کہا کہ بھلا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہو؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا، اور ایک گروہ کافر رہا۔ آخر الامر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کی دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی، اور وہ غالب ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل کے حاتم ہیں۔ آپ ان میں خطبہ ارشاد فرمایا اور ان کو حاتم الانبیاء کے متعلق خوشخبری سنائی جو ان کے بعد آنے والے تھے۔ ان کو آپ کے نام اور صفات سے آگاہ کیا تاکہ جب وہ نبی دنیا میں مبعوث ہو تو وہ ان کو پہچان کر ان پر ایمان لائے اور آپ کی پیروی کرے۔ یہ بشارت اتمام حجت اور احسان عظیم کی حیثیت سے تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی انزل معه واولئک هم المفلحون الاعراف۔ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی جو نبی امی ہے پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور طوق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سند کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کی رسول، آپ ہمیں اپنے متعلق کچھ بتائیے۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ میری والدہ جب میرے ساتھ امید سی ہوئی تو انہوں نے دیکھا، گویا ان سے بہت بڑی روشنی ظاہر ہوئی جس نے سرزمین شام میں واقع بصرہ کے محالت سے روشن کر دیا۔ اور عباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نبی علیہ السلام سے مرفوعہ بھی اسی طرح مروی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ اللہ تعمیر کیا تو فرمایا، اے ہمارے رب، انہیں میں سے ایک رسول بھیج، سورۃ بقرہ۔ اور جب بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو آپ نے خطبہ دیتی ہوئی کہا کہ یاد رکھو بنی اسرائیل، میں میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور میرے بعد نبی امی تشریف لائیں گے اور وہ تمام انبیاء میں آخری ہوں گے۔ ان کا نام احمد ہوگا اور اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ خاندان سے ہوں گے۔ ان کا نام و نسب کچھ یوں ہوگا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ یہ ہے، جب ان کے پاس ہماری روشنی نشانیاں پہنچے، کہنے لگے یہ صریح جادو ہے۔ اس آیات میں دلائل لانے والے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے یا نبی علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اسلام اور اہل اسلام کی فتح و تائید پر ابھارا اور ان کو ترغیب دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے اور اسلام اور اقامت دین کی فریضہ کی ادائیگی میں ان کی معاونت کرے۔ مومنو، اللہ تعالیٰ کی مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے کہا کہ بھلا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں گے؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ یہ واقعہ ناصرت نامی بستی میں پیش آیا، جس مناسبت سے ان کا نام نصاری مشہور ہوا۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ ان پر ایمان لایا اور ایک گروہ نے انکار کیا۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل اور دیگر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نے انکار کیا۔ ایمان والوں میں بستی انطاکیہ کے تمام لوگ شامل تھے،
جیسا کہ بہت سے مورخین اور مفسرین نے ذکر کیا ہے، آپ نے ان کی طرف اپنے 3 مقاصد بھیجے، 3 قاصد بھیجے، قاصد۔ ان میں سے ایک شمعون الصفا بھی تھا، وہ سب لوگ ایمان لے آئے۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ ان سے مراد وہ لوگ نہیں ہے جن کا تذکرہ سورۃ یاسین میں ہے، کی وضاحت ہم اصحاب القریہ کے باب میں کر چکے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہے جن کا تذکرہ سورۃ یاسین میں ہے، اس کی وضاحت ہم اصحاب القریہ کے باب میں کر چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں نے آپ کی دعوت کو مسترد کیا اور انکار کرنے والوں میں اکثر یہودی شامل تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کے خلاف ان کی مدد کی اور وہ کافروں پر غالب آ گئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میں تمہیں پورا لینے والا، اپنی طرف تمہیں اٹھانے والا، کافروں سے تمہیں پاک کرنے والا اور تیرے پیروکاروں کو کافروں پر قیامت کے دن تک بلند اور غالب کرنے والا ہوں۔ سورۃ آل عمران۔ پس جو اللہ کا زیادہ قریبی ہوگا وہ اپنے سے کم درجے والے پر غالب ہوگا۔ اور چونکہ مسلمانوں کا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بلا شبہ برحق ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار دراصل مسلمان ہی ہے۔ اس لیے مسلمان عیسائیوں پر غالب ہے کیونکہ انہوں نے اپنے دین میں زیادتی سے کام لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں شرک کی حد تک مبالغہ کیا، اور اللہ نے ان کو جو مقام و مرتبہ دیا انہوں نے اس سے اوپر لا کھڑا کیا، کیونکہ عیسائی یہودیوں کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدے کے لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب تھے، اس لیے وہ وہی رک جانے کے دور سے لے کر اسلام اور اہل اسلام کے دور تک یہودیوں پر غالب رہے ہیں۔ شکریہ۔